کسی بیٹی کو محروم کیا جا رہا ہے یا کسی عورت کو محروم کیا جا رہا ہے وراثت کے حق سے، تو وہ سارے لوگ اس میں، چاہے وہ گواہ ہوں، چاہے رجسٹرار ہو، چاہے وہ پٹواری ہو، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ آفیشل ہو، جس نے اس میوٹیشن یا سیل ڈیڈ یا کسی ڈاکیومنٹ کو رجسٹر شامل کرنا ہے، وہ سارے اس میں لائبل ہو جائیں گے. اور اس عورت کو اس کا حق ریوائیو کیا جائے گا، چاہے وہ کسی فراڈ کے زمرے میں وہ ایسا کیا جائے گا تب بھی وہ لائبل ہوں گے، اور ادروائز اس کی کنسنٹ سے بھی کریں گے. تو کنسنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے کہ رجسٹرار کے پاس جا کے کوئی عورت اپنا شیئر سرنڈر کرتی ہے، دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھنگ. لیکن اس کو پہلے آپ وراثت میں ایکنالج کریں گے کہ یہ فلاں کی وارث تھی. ہمارے یہاں صاحب میں جو ایک تھوڑا سا اس کو میں بات اس سے آگے بڑھانا چاہ رہی تھی، ایک تو 2-3 چیزیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں لوگ بیٹے اور بیٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں. اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو انہیریٹنس یا وراثت جتنی تقسیم ہوتی ہے وہ نارملی گفٹ ہو جاتی ہے بیٹوں کے نام پہ، صرف اسی لیے کہ آپ بیٹیوں کو جب وہ جس وقت وراثت ہوگی تو وہ تو ڈیفینیٹلی بیٹیوں کا تو حصہ بنتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں اگر کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. تو نارملی پیرنٹس پھر اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو گفٹ کر دیتے. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ کہ اگر ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جناب عورتیں خود چھوڑ دیتی ہیں اپنا حصہ وراثت میں، اب اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ نے ایک عورت ہے جس کو تعلیم بھی نہیں دی، جس کو ہنر بھی نہیں سکھایا، چھوٹی عمر میں اس کی شادی بھی کر دی ہے، تو جس وقت اس کے پیچھے جو انہیریٹنس یا وراثت جو وہ نہیں لیتی، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں وراثت کا حق جو ہے اس کا بڑا ایک گہرا لنک ہے کہ اگر تم نے وراثت لے لی تو تم سے تمہارا میکا چھوٹ جائے گا. تو اس لیے وہ اپنا میکا چھوٹنے کے ڈر سے عورتیں کبھی بھی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی وراثت کلیم کریں. چونکہ میں ریسرچ کر رہی تھی ایک، تو میں نے ایک پٹواری صاحب سے پوچھا کہ آپ کی پوری پروفیشنل لائف میں کتنی عورتیں آئی ہوں گی وراثت کے لیے؟ انہوں نے کہا صرف 2. کیونکہ میکا چھوٹنے کے ڈر سے وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں. یہی باتیں بہت اہم ہیں. ہم واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کیانی صاحب، ایک بڑی ضروری بات جو شاید رہ گئی اور کرنا ضروری ہے کہ ایک طرف قانون کچھ کہتا ہے، ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں جہیز کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، لیکن دوسری طرف ایسی سکیمز نظر آتی ہیں سرکار کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، بینک لونز کی صورت میں اور غیر سرکاری تنظیموں میں بھی، جہاں پر باقاعدہ جہیز پیکج بنائے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں. تو کیا ہم خود قانون شکنی نہیں کر رہے؟ ٹیکنیکلی تو یہ قانون شکنی ہی کے زمرے میں آتا ہے. قانون کے اندر ویسے رولز میں انہوں نے خود بھی ایک جہیز خانے کا تصور دیا کہ ایسی تمام جائیدادیں جن کو وہ فورفٹ کریں گے، ضبط کریں گے، جو اس قانون کی خلاف ورزی میں لی جائیں گی فریقین سے، اس کو ایک گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ریلیجس افیئر کے نیچے ایک جہیز خانہ ہوگا، اس میں جمع کروا دیا جائے گا. اور پھر ایسی بچیوں کو جو غریب فیملی سے ہیں، جو جہیز افورڈ نہیں کر سکتی، ان میں وہ تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ وہ اجتماعی شادیوں میں جہیز دیا جا رہا ہے، غیر سرکاری تنظیمیں دے رہی ہیں، اور وہ لیگلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس سارے انلیگل کانسیپٹ کو جس کو قانون روک رہا ہے. لیکن وہ جو پریکٹس تھی، غیر قانونی پریکٹس اور معاشرے میں رسم رواج تھا، اس کو ایک لیگل کور دے رہے ہیں اس سے. زاہرہ بی بی، آپ کے تو بہت سامنے ایسے کیسز آتے ہوں گے جہیز کی بنا پر یا وراثت نہ ملنے کی بنا پر جہاں پر کہ جرم ہوتا ہے اور قانون بھی اس کو روک نہیں پاتا. تو آپ یہاں پر کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی ایک چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہو کہ اس کا حل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اسپیشلی میں وراثت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، جہیز کے حوالے سے تو انہیں بڑی کم بات ہو گئی اس بارے میں. ہم بہت زیادہ ہر چیز میں ہم مذہب کو لے کے آتے ہیں. ہمارا مذہب جو ہوتا ہے عورتوں سے شروع ہوتا ہے اور عورتوں پہ ختم ہو جاتا ہے اور بس. لیکن یہااں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وراثت کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی اس میں احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، وہ احکامات پیغمبر کے ذریعے